السلام علیکم، میں ہوں سید الیاسین حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پازیٹیو سلوشن کے پلیٹ فارم سے ہماری پوڈ کاسٹ۔ سورہ مبارکہ ضحیٰ، قرآن کریم فرقان حمید کا چیپٹر نمبر 93، اس کی تفسیر جو ہے ہم ایک ایک آیت کر کے کر رہے ہیں اور ایک سیریز ہم نے اس حوالے سے لانچ کی ہے۔ ڈاکٹر جاوید صاحب جو ہیں وہ ان آیات کی تفسیر کر رہے ہیں اور ان آیات کی روشنی میں ان کے آپ کی زندگی پر کیا پازیٹیو امپیکٹ پڑ سکتے ہیں سائیکلوجیکلی اعتبار سے، اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ طاؤس کو ہم نے جو ہے ایکسپلین کیا۔ طاؤس کو ایکسپلین کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایکسپلین کیا، اور آج ہم پہلی آیت، ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ پہلی آیت کا حصہ ہے، لیکن بسم اللہ کو الگ سے ایکسپلین کیا، اور اب ہم پہلی آیت والضحیٰ کو ایکسپلین کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بغیر کسی مزید تعارف کے آ جائیں تفسیر کی طرف۔ جو ہے نا والضحیٰ کا جو میننگ ہے نا، بائی دا گلوریس مارننگ لائٹ، بائی دا گلوریس مارننگ لائٹ، یہ جو ہے یہ روشن صبح، روشن سوچ، روشن زندگی، صحیح، امید، رحمت، آسانی، ہدایت، برکت، اچھا، یہ ساری چیزیں اس سے لنک کرتی ہیں۔ اگر ہم جو ہے اس سے بھرپور فائدہ لینا چاہتے ہیں صبح کا سائیکلوجیکلی، کہ ہماری مینٹل ہیلتھ پر، فزیکل ہیلتھ کے اوپر، ایموشنل ہیلتھ کے اوپر، سوشل ہیلتھ کے اوپر، فائنینشیل ہیلتھ کے اوپر، اسپرچول ہیلتھ کے اوپر اس کے کیسے اثرات جو ہے، اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اور اس کے اوپر عمل کریں تو ہماری کوالٹی آف لائف کس طرح بہتر ہو سکتی ہے۔ اب میں فزیکل ہیلتھ کی طرف آتا ہوں۔ پہلا، جو بھی بندہ جو صبح کی روشنی ہے، جو کرنیں ہیں صبح کی، اگر وہ اس میں اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے، صحیح، تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ وہ جو ریز ہیں، الٹرا وائلٹ ریز اور انفرا وائلٹ جو ریز ہے، وہ میرے ریٹینا پر آئیں گی۔ ریٹینا سے ہوتی ہوئی یہ نرو کے تھرو برین کے اندر ایک ہے سپرا کازمیٹک نیوکلیائی، اچھا، سپرا کازمیٹک نیوکلیائی کے ساتھ ٹکرائیں گی، اور جب سپرا کازمیٹک ٹکرائیں گی تو جتنے بھی میرے سرکیڈیم ردم ہے، جتنے میرے جسم کی گھڑیاں ہیں، وہ ساری الائن ہو جائے گی، میرے ہارمون ٹھیک ہو جائیں گے، میرے باڈی فنکشن ٹھیک ہو یعنی مارننگ صرف آپ کے گھر کے باہر نہیں ہوگی بلکہ آپ کے جسم میں بھی ہو جائے گی۔ بالکل بالکل، اگر میں اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہوں۔ صحیح ہے، اچھا، اب دوسرا پروسیس دیکھیں، وٹامن ڈی کا۔ جب الٹرا وائلٹ ریز میری سکن کے اوپر پڑتی ہیں تو یہ 7D ہائیڈرو کولسٹرول کے اوپر، یہ سکن کے نیچے ہوتا ہے، اس کے اوپر اثر انداز ہوں گی۔ صحیح، جب اس کے اوپر اثر انداز ہوں گی تو وٹامن ڈی بنے گا۔ وٹامن ڈی جو ہے، میرے ٹیتھ ٹھیک ہوں گے، میری جتنی جسم کی جو بون ہے وہ ٹھیک ہوں گی، میرا امیونٹی سسٹم بہتر ہوگا، میرے جو برین کے اندر جو سیروٹونن کی مقدار بڑھے گی تو میرا موڈ ٹھیک ہوگا۔ صحیح، صحیح، تو یہ سارے فنکشن، وہ لوگ جو صبح کی جو کرنیں پڑتی ہیں، وہ تیز شعائیں جب پڑتی ہیں، اگر یہ 15 سے 30 منٹ ایکسپوز کرتے ہیں اس کا، تو ان کا وٹامن ڈی، ایسے سمجھیں کہ وٹامن ڈی میرے لیے ایسے ہے جیسے سورج کی کرنیں فصلوں پر پڑتی ہیں تو فصلیں تیار ہوتی ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وٹامن ڈی میرے جسم کا اسی طرح حصہ ہے، بنیادی ضرورت۔ ٹھیک ہے۔ اگر سرکیڈیم ردم ٹھیک ہو جائے گا تو ہر چیز سینکرونائز ہو جائے گی۔ جب سینکرونائز ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو ہے انتہائی جو ہے نا میری جسم کے اوپر، اس کے ہارمون کے اوپر جو سسٹم ہے اس کے اوپر بہت ہی اچھا۔ پازیٹیو، اگر میں فزیکلی ہیلدی ہوں گا تو مینٹلی بھی ہیلدی ہوں گا۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، دوسرا اس کا فیکٹ، مینٹل ہیلدی اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ میرا فوکس بہت اچھا ہو جائے گا، میں جو ہے چیزوں کو، اور میں جو ہے میرے اندر کریٹیوٹی آ جائے گی۔ جو لوگ، جو بچے صبح اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں، وہ دیکھیں گے کہ وہ
جا کے کلاس کے اندر اٹینٹو ہوں گے، اور اگر تھوڑی سی فاسٹ کر کے آتے ہیں تو ایک اور جو ہے نیورو ٹرانسمیٹر اینڈروفین جو پین کلر ہے وہ بھی پیدا ہوگا اور زبردست فریشنس ہوگی. اچھا، جذباتی ایموشنل بیٹر، ان بچوں کا موڈ بیٹر ہوگا. کیوں کہ جب ہم سورج کو ایکسپوز ہوتے ہیں تو ایک جو ہے کیمیکل نیورو ٹرانسمیٹر سیکریٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے سیروٹونین. یہ ہیپی ہارمون ہے کیونکہ صبح صبح جو ہے نا کارٹیسول تھوڑا سا بڑا ہوا ہوتا ہے اور آٹومیٹیکلی کارٹیسول تھوڑا سا نارمل سٹیٹ میں آ جاتا ہے، اس کا بھی بہت اچھا ہوگا. پھر میری سوشل ریلیشننگ کے اوپر بہت اچھی ہوگی. جب میں مینٹلی ٹھیک ہوں گا تو میں جو ریلیشننگ ہے میری کمیونیکیشن الٹیمیٹلی وہ اس پہ اثر آئے بہت گا. اچھا افیکٹ پڑے گا. سملرلی پھر میری فائنینشیل حالت بہتر ہوگی. جب میں جاؤں گا دفتر، ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کروں گا، صحیح طریقے سے میں ڈیسیژن میکنگ میں ہیلپ کروں گا، کام ایکٹیویٹی میں کروں یا گا، کسی بھی کاروبار میں جائیں گے تو صحیح فیصلے لوں گا تو وہ بڑا افیکٹ ہوگا. اسی طرح میری اسپرچول ہیلتھ کے اوپر بھی اس کے جو ہے بہت اچھے جو ہے نا، کیونکہ جب اسپرچول ہیلتھ سے جہاں مراد جو ہے، کیونکہ میں سائیکالوجی کے اندر انر پیس ہوگا، میرے اندر انر پیس ہوگا. تو جب یہ کیفیت ہوگی تو انتہائی پازیٹیو ہے. اگر جو لوگ بھی صبح سورج کی کرنوں سے ایکسپوز ہوتے ہیں ان کو یہ سارے بینیفٹ ملیں گے. ان کی فزیکل ہیلتھ بہتر ہوگی، ان کی مینٹل ہیلتھ بہتر ہوگی، ان کی ایموشنل ہیلتھ بہتر ہوگی، ان کی سوشل ہیلتھ بہتر ہوگی، اور ان کی اسپرچول ہیلتھ بہتر ہوگی. صرف کچھ عرصے کے لیے بھی نا ایک آدمی 15 سے 30 منٹ اگر وہ ایکسپوز کرتا ہے ڈیلی، اس کے مارولس امپیکٹ اس کی پرسنالٹی پر آئیں گے. ڈپریشن کو کنٹرول کرنے میں معاونت کریں گے، انگزائٹی کے لیے معاونت کریں گے، OCD میں معاونت کریں گے. اسی طرح جو اور انگزائٹی اور ڈپریشن سے ریلیٹڈ جو سائیکولوجیکل امراض ہے اس میں فائدہ دے گا. بہت خوبصورت طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے بتایا کہ اگر اس کے اوپر ہم عمل کریں، عمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ قسم کھا رہا ہے صبح کی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ اگر صبح کی اپنے اوپر گواہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا اور انسان کا قسم کھانا ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اگر یہ بات بتا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ چیز کتنی فائدہ مند ہے. اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ صبح جو ہے وہ اتنی جو ہے کوئی فضول چیز نہیں ہے یا اتنی عام سی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو اگنور کر دیں. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا بہت سے لوگ جو ہیں اپنے سونے کے ان کے روٹین ایسے ہوتی ہے کہ رات کو وہ دیر تک جاگتے ہیں اور پھر صبح دیر سے اٹھتے ہیں، تو وہ اس گولڈن ٹائم کو جس کی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں قسم کھا رہا ہے، اس افادیت والے ٹائم کو، اس منرل سے اور اس سورج کی توانائی سے بھرپور وقت کو وہ مس کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں تلخی آتی ہے، ان کی زندگیوں میں پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اپنا مزاج سخت ہو جاتا ہے، ان کے ریلیشنز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ دھوپ جو ہے ہمارے اندر کیا کیا پازیٹیو چینج لاتی ہے. مارننگ کی جو دھوپ ہے، تو اس سے پھر نہ صرف یہ کہ آپ کے یہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں، یہ بنیاد ہیں، آپ کے سیروٹونین لیول ہو گیا یا اور چیزیں ہوں گی، یہ بیسک بنیاد ہے. جب یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو آپ کا اوورآل آپ کی جسم اور آپ کے تعلقات، آپ کے ریلیشنز، آپ کا جاب سرکل، آپ کا ریلیٹیو سرکل، آپ کا فرینڈ سرکل، سب میں تبدیلی آ جائے گی اور سب آپ کو ایک پازیٹیو انسان کے طور پہ جاننے لگیں گے. اگلی آیت کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو جی، بہت شکریہ.